بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب کوئی کہتا ہے یہ ناممکن ہے، میرے حوصلے کمزور پڑ جائیں، تو دل و دماغ کے چاروں اطراف یہ آیت دستک دیتی ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ آیت پڑھتے ہی یا سوچتے ہی ہر چیز پر قادر ہے اللہ کریم، اور حوصلے اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں کہ اللہ کریم تو واقعی ہر شے پر قادر ہے، سب کچھ ان کے ہی اختیار میں تو ہے، اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ایسے ہی تو اللہ کریم نے سنبھالا ہے، اور پھر وہی خوشی اور شکر گزاری کی ملی جلی کیفیت اور چہرے پر مسکراہٹ، اور پھر سورہ رحمان کی آیت، اور تم اپنے رب یعنی اللہ کریم کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اور ایسا سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے، کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں، یا اکثر ہم ہمت ہار جاتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کچھ نہیں ہو سکتا مگر اللہ کریم کا کن کہنا اور ناممکن کا ممکن ہو جانا۔ اللہ کریم سے ایک دفعہ تعلق جڑ جائے تو وہ کیسے کیسے اپنے بندوں کو سنبھالتا ہے، نہ تو بندہ گمان کر سکتا ہے نہ بیان۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج انشاءاللہ سورہ الجن کی آیت نمبر 1 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ سورہ جن قرآن مجید کی 72ویں سورت ہے، یعنی کہ 72۔ یہ سورت مکی ہے اور اس میں 28 آیات شامل ہیں۔ اس سورت کا نام الجن اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس میں جنات کے ایک گروہ کا واقعہ بیان کیا گیا ہے جنہوں نے قرآن کریم کی تلاوت سنی، اس کے حق ہونے کا اعتراف کیا اور ایمان لے آئے۔ اس صورت میں واضح کیا گیا ہے کہ جنات بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، جن میں نیک اور بد دونوں قسم کے جن پائے جاتے ہیں۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ قرآن صرف انسانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ جنات کے لیے بھی ہدایت ہے۔ جنات کے ایمان لانے کا ذکر اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کا پیغام عالمگیر ہے۔ سورۃ جن میں توحید باری تعالیٰ، رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت اور شرک کی تردید کو نہایت مؤثر انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ حقیقت بھی واضح کی گئی ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ کوئی نبی، جن یا انسان خود سے غیب نہیں جان سکتا۔ یہ صورت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہدایت کا دروازہ ہر اس مخلوق کے لیے کھلا ہے جو سچے دل سے اللہ کے کلام کو سنے اور اس پر ایمان لے آئے، اور یہی قرآن کریم کا اصل مقصد ہے۔ یہ سورہ پارہ نمبر 29 میں ہے، تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی کہو، میری طرف وحی بھیجی گئی ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے غور سے سنا، پھر جا کر اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، ہم نے ایک بڑا ہی عجیب قرآن سنا ہے۔ اس کی تفسیر ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جن اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نظر نہیں آ رہے تھے، اور آپ کو یہ معلوم نہ تھا کہ وہ قرآن سن رہے ہیں، بلکہ بعد میں وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس واقعے کی خبر دی۔ حضرت عبداللہ بن عباس بھی اس قصے کو بیان کرتے ہوئے صراحت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنوں کے سامنے قرآن نہیں پڑھا تھا، نہ آپ نے ان کو دیکھا تھا۔ مسلم، ترمذی، مسند احمد، ابن جریر۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، اصل الفاظ ہیں قرآنً عجبا۔ قرآن کے معنی ہے پڑھی جانے والی چیز، اور یہ لفظ غالباً جنوں نے اسی معنی میں استعمال کیا ہوگا کیونکہ وہ پہلی مرتبہ اس کلام سے متعارف ہوئے تھے، اور شاید اس وقت ان کو یہ معلوم نہ ہوگا کہ جو چیز وہ سن رہے ہیں ان کا نام قرآن ہی ہے۔ عجیب مبالغے کا صیغہ ہے، اور یہ لفظ عربی زبان میں بہت زیادہ حیرت انگیز چیز کے لیے بولا جاتا ہے۔ بس جنوں کے قول کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک ایسا کلام سن کر آئے ہیں جو اپنی زبان اور اپنے مضامین کے اعتبار سے بے نظیر ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جن نہ صرف یہ کہ انسانوں کی باتیں سنتے ہیں بلکہ ان کی زبان بھی بخوبی سمجھتے ہیں، اگرچہ یہ ضروری نہیں ہے
کہ تمام جن انسانی زبانیں جانتے ہوں۔ ممکن ہے کہ ان میں سے جو گروہ زمین کے جس علاقے میں رہتا ہو اسی علاقے کے لوگوں کی زبان سے وہ واقف ہوں، لیکن قرآن کے اس بیان سے بہرحال یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جنہوں نے اس وقت قرآن سنا تھا وہ عربی زبان اچھی جانتے تھے کہ انہوں نے اس کلام کی بے مثل بلاغت کو بھی محسوس کیا اور اس کے بلند پایہ مضامین کو بھی خوب سمجھ لیا۔ آیت نمبر 2 راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور اب ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اس کی تفسیر ہے، اس سے کئی باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک یہ کہ جن اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کے رب ہونے کے منکر نہیں ہیں۔ دوسرے یہ کہ ان میں بھی مشرکین پائے جاتے ہیں جو مشرک انسانوں کی طرح اللہ کے ساتھ دوسروں کو خدائی میں شریک ٹھہراتے ہیں۔ چنانچہ جنوں کی یہ قوم جس کے افراد قرآن سن کر گئے تھے مشرک ہی تھے۔ تیسرے یہ کہ نبوت اور کتب آسمانی کے نزول کا سلسلہ جنوں کے ہاں جاری نہیں ہوا، بلکہ ان میں سے جو جن بھی ایمان لاتے ہیں وہ انسان میں آنے والے انبیاء اور ان کی لائی ہوئی کتابوں پر ہی ایمان لاتے ہیں۔ یہی بات سورہ احقاف آیت نمبر 29-31 سے بھی معلوم ہوتی ہے، جن میں بتایا گیا ہے کہ وہ جنہوں نے اس وقت قرآن سنا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروں میں سے تھے، اور انہوں نے قرآن سننے کے بعد اپنی قوم کو دعوت دی تھی کہ اب جو کلام خدا کی طرف سے پچھلی کتب آسمانی کی تصدیق کرتا ہوا آیا ہے اس پر ایمان لاؤ۔ سورہ رحمان بھی اسی بات پر دلالت کرتی ہے، کیونکہ اس کا پورا مضمون ہی یہ ظاہر کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے مخاطب انسان اور جن دونوں ہیں۔ آیت نمبر 3 اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت اعلیٰ و عرفہ ہے، اس نے کسی کو بیوی یا بیٹا نہیں بنایا ہے۔ اس کی تفسیر ہے، اس سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک یہ کہ یہ جن یا تو عیسائی جنوں میں سے تھے یا ان کا کوئی اور مذہب تھا جس میں اللہ تعالیٰ کو بیوی بچوں والا سمجھا جاتا تھا۔ دوسرے یہ کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں قرآن پاک کا کوئی حصہ پڑھ رہے تھے، جسے سن کر ان کو اپنے عقیدے کی غلطی معلوم ہو گئی اور انہوں نے یہ جان لیا کہ اللہ تعالیٰ کی بلند و برتر ذات کی طرف سے بیوی بچوں کو منسوب کرنا سخت جہالت اور گستاخی ہے۔ آیت نمبر 4 اور یہ کہ ہمارے نادان لوگ اللہ کے بارے میں بہت خلاف حق باتیں کہتے رہے ہیں۔ اس کی تفسیر ہے، اصل میں لفظ سفیہ ہونا استعمال کیا گیا ہے، جو ایک فرد کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے اور ایک گروہ کے لیے بھی۔ اگر اسے ایک نادان فرد کے معنی میں لیا جائے تو مراد ابلیس ہوگا، اور اگر ایک گروہ کے معنی میں لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ جنوں میں بہت سے احمق اور بے عقل لوگ ایسی باتیں کہتے تھے۔ آیت نمبر 5 اور یہ کہ ہم نے سمجھا تھا کہ انسان اور جن کبھی خدا کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی ان کی غلط باتوں سے ہمارے گمراہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ ہم کبھی یہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ انسان یا جن اللہ کے بارے میں جھوٹ گھڑنے کی جرت بھی کر سکتے ہیں، لیکن اب یہ قرآن سن کر ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ فی الواقع وہ جھوٹے تھے۔ آیت نمبر 6 اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے، اس طرح انہوں نے جنوں کا غرور اور زیادہ بڑھا دیا۔ اس کی تفسیر ہے، ابن عباس کہتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں جب عرب کسی سنسان وادی میں رات گزارتے تھے تو پکار کر کہتے تھے، ہم اس وادی کے مالک جن کی پناہ مانگتے ہیں۔ عہد جاہلیت کی دوسری روایت میں بھی بکثرت اس بات کا ذکر ملتا ہے۔ مثلا اگر کسی جگہ پانی اور چارہ ختم ہو جاتا تو خانہ بدوش بدو اپنا ایک آدمی کوئی دوسری جگہ تلاش کرنے کے لیے بھیجتے جہاں سے پانی اور چارہ مل سکتا ہو،
پھر اس کی نشاندہی پر جب یہ لوگ نئی جگہ پہنچتے تو وہاں اترنے سے پہلے پکار پکار کر کہتے کہ ہم اس وادی کے رب کی پناہ مانگتے ہیں تاکہ یہاں ہم ہر آفت سے محفوظ رہیں۔ ان لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ ہر غیر آباد جگہ کسی نہ کسی جن کے قبضے میں ہے، اور اس سے پناہ مانگے بغیر وہاں کوئی ٹھہر جائے تو وہ جن یا تو خود ستاتا ہے یا دوسرے جنوں کو ستانے دیتا ہے۔ اسی بات کی طرف یہ ایمان لانے والے جن اشارہ کر رہے ہیں۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ جب زمین کے خلیفہ یعنی انسان نے الٹا ہم سے ڈرنا شروع کر دیا اور خدا کو چھوڑ کر وہ ہم سے پناہ مانگنے لگا تو ہماری قوم کے لوگوں کا دماغ اور زیادہ خراب ہو گیا۔ ان کا کبر اور غرور اور کفر و ظلم اور زیادہ بڑھ گیا اور وہ گمراہی میں زیادہ جری ہو گئے۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 7 سے سٹارٹ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اے خالق کائنات، بخش دے ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو، اور ہمیشہ محفوظ رکھنا بے روزگاری سے، تنگ دستی سے، رزق کی کمی سے، رسوائی سے، قرض سے، مرض سے، اولاد کے دکھ سے، ناگہانی موت سے، بری نظر سے اور حرام کی کمائی سے۔ آمین ثم آمین۔